اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول ہیں، اپنی ماں کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں، ان کی ماں پیروں سے لنگڑی ہے۔ علامہ ہیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ان کی ماں آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بوڑھی ہے، کہنے لگی بیٹا مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرا دے، میرے بیٹے مجھے عمرہ کرا دے، میرے بیٹے میں طواف کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو پکڑا اور خانہ کعبہ تک لے گیا، سواری کا انتظام کیا اور لے گیا، اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد وہ چونکہ پیروں سے لنگڑی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اس لیے وہ چل نہیں سکتی تھی، اس لیے بیٹے نے اس کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد لیا۔ اس زمانے میں وہیل چیئر چلتی ہیں، اس زمانے میں وہیل چیئر بھی نہیں تھی، اس نے اپنے کاندھے پر اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لاد لیا۔ اس نے 1 چکر پورا کیا، 2 چکر پورے کیے، 3 چکر پورے کیے، 4 چکر، 5 چکر، اور 5ویں چکر کو پورا کرنے کے بعد جب 6واں چکر لگانے لگا تو اس کی مٹبھیڑ ہو گئی، وہ ٹکرا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لادے ہوئے، اور اپنی ماں اپنے حضرت عمر سے ٹکرا گیا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک چلیے، سلام ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جب اس نے 7 چکر پورے کر لیے تو حضرت عمر کے فاروق کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے کہا ماشاءاللہ، اپنی ماں کی بڑی خدمت کر رہے ہو تم، اس بوڑھی ماں کو تم نے طواف کرایا اپنی پیٹھ پر لاد کر۔ یہ ہنستے ہوئے کہنے لگا امیر المومنین، میری ماں آنکھوں سے اندھی ہے، اس لیے برتن میں خود دھل دیتا ہوں، میری بیوی نہیں ہے، میری ماں اسی کپڑوں میں لیٹرین و پیشاب کر لیتی ہے، اس لیے کہ وہ لنگڑی ہے، وہ چل نہیں پاتی ہے، اور جب میں گھر پہ نہیں ہوتا ہوں تو اسی میں وہ گندگی کر لیتی ہے۔ امیر المومنین، میں اپنی ماں کا پیشاب و پیخانہ بھی صاف کرتا ہوں، اپنے ماں کے کپڑے بھی دھلتا ہوں، اور آج میری ماں نے کہا کہ مجھے طواف کرا دے تو میں اس کو یہاں تک لے آیا، اور میں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنی ماں کو طواف بھی کرا دیا۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے اب بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے چلو یار، جاؤ اپنے گھر اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ اس نے پیچھا کرتے ہوئے کہا امیر المومنین، میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ، میں پیشاب صاف کروں، پائخانہ صاف کروں، اپنے ماں کے کپڑے دھلوں، اپنے ہاتھ سے کھانا بناؤں، اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاؤں، اپنی پیٹھ پر لاد کر میں خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، پریکرما کراؤں، کیا اس کے بعد بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے سن، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب اپنے پیٹ سے تجھے باہر کر رہی تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، جو لیور پین ہو رہا تھا، اس کو جو درد ہو رہا تھا تجھے جنتے وقت، تجھے پیدا کرتے وقت، اور اس درد میں جو اس نے پہلی آہ نکالی، جو اس نے درد میں پہلی آواز نکالی، اس نے اپنی زبان سے جو پہلا جملہ ادا کیا، جو اس نے کی آواز نکالی، اے میرے دوست، ابھی تو تو نے اپنی ماں کی پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو اس کی پورے جیون کا اور پوری لائف کا اور پوری زندگی کا حق ادا کیا کرے گا؟ ابھی تو تو نے اس کی پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی زندگی کے حق کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ادا ہو گیا؟ ابھی تو ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مرتبہ، یہ ہے ماں کا درجہ۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں ہے تو بیکار ہے آپ کی نماز۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے تو بیکار ہے آپ کے روزے۔ آپ کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کتنی بھی اللہ کی پوجا پاٹ کر لیں، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لیں، لیکن آپ کے ماں اور باپ آپ سے ناراض ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ ماری جا رہی ہیں۔
इबादत तो बिशर्त के साथ होती है। डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ये भी करो। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। नमाजें पढ़ते हो तो सोच लेना, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे। अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी की। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी। बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहां सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है। लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं। जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल पे भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो। और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है। मेरे भाइयों, लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो, मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए, सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4 असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरज़ुक़नी। इशा में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरज़ुक़नी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज़्क़ मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा? अल्लाह उसको निराश करेगा? अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज़्क़ हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन आरज़ा नु ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना। आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं?
یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یا جمعے پڑھتے ہیں، 8 دن مسجد میں نہیں آتے ہیں، 7 دن غائب. ان کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کو کیا عذاب ہوگا کیا نہیں، وہ اللہ جانے، ان کا رب جانے اور آپ جانے. میں ان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر. اذان ہو رہی ہے، 5 کسٹمر رہ گئے ہیں، ان کو نپٹا دوں تب جاؤں گا. جلدی جلدی آپ نے ان کو سودا دی دکان سے، جب تک بند کر کے جا رہے ہیں پتہ چلا جماعت ہو چکی ہے. ہم ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس مریض آیا ہوا ہے بخار کا اور زکام کی دوا لینے کے لیے، اور اذان کی آواز آ گئی. ہم نے سوچا 2 مریضوں کو دوا دے دوں، اس کے بعد جا رہا ہوں. جب تک 2 مریضوں کو ہم دوا دے رہے ہیں اور جب تک ہم مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہو گئی. یہ ہے نماز سے اعراض. پڑھ تو رہے ہیں آپ لیکن جماعت کو آپ نے ترک کر دیا اور جماعت چھوڑ دی. یہ ہے نماز سے اعراض. اللہ نے کہا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے جو نماز سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم اس کی روزی کو فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی. بند نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں کہا روزی بند کر دیں گے، تنگ کر دیں گے. تنگ کا مطلب یا تو بہت مشکل سے اس کو روزی روٹی ملے گی، یا بہت آسانی سے ملے گی لیکن رکے گی نہیں اس کے پاس. آج کتنے لوگ ہیں ایسے، مولانا صاحب بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہوں لیکن رکتا نہیں ہے. کبھی اس کو کینسر، کبھی اس کو ٹی بی، کبھی اس کو بیماری، بیماریوں نے گھیر لیا، لگتا ہے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، اعراض کو سمجھ لے. اعراض کس کو کہتے ہیں؟ ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، نماز سے اعراض کرے گا. بچہ رو رہا ہے، ماں ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہی، ریموٹ اس کے ہاتھ میں، ساس بھی کبھی بہو تھی، بیوی ماں اس بچے کی ماں دیکھ رہی، ساس بھی کبھی بہو تھی، ناٹک، چپس کھاتی جا رہی، چائے پیتی جا رہی ہے اور ناٹک دیکھتی جا رہی ہے، ڈرامہ. ادھر بچہ رو رہا ہے، ماں جانتی ہے کہ بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے لیکن سوچ رہی ہے نہیں 10 منٹ کا ڈرامہ رہ گیا، 10 منٹ اور دیکھ لوں. بچہ رو رہا ہے لیکن سیریل دیکھنے میں لگی ہوئی ہے. کیا کہا جائے گا؟ ماں نے بچے سے اعراض کیا. جب سیریل ختم ہو گیا ماں نے بچے کو اٹھایا اور دودھ پلایا. دیکھیے دودھ پلا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچے سے اعراض کیا، روگردانی کی اپنے بچے کے ساتھ. اس کو کہا جاتا اعراض کرنا. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مریضوں کو پورا دیکھنے کے بعد آ رہا جماعت ختم ہو گئی. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کے سارے کسٹمر کو نپٹا کے آ رہا ہے، جماعت ختم ہو گئی. اس کو کہا جاتا ہے اعراض کرنا. ماں دودھ تو پلا رہی ہے لیکن سیریل دیکھنے کے بعد آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنی دکانداری پوری کرنے کے بعد تو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ قربانی کیا دی ہے؟ قربانی تو یہ تھی، آواز آئی حی علی الصلاۃ اور سامنے والا 10,000 روپے کا کسٹمر ہے. آپ کہہ دو کہ جا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نماز نہیں پڑھوں گا میں نماز کے بعد ہی تمہیں دوں گا، جاؤ نماز پڑھ دوں اس کے بعد آنا. حی علی الصلاۃ کی آواز سنتے ہی مسجد کی طرف چلے جاؤ. وہ کہنے لگا کہ میں 10,000 روپے کا سامان لینے آیا. آپ نے کہا 10,000 روپے کی پرواہ نہیں ہے، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے. روزی روٹی دینے والی تیری ذات نہیں اللہ کی ذات ہے. آپ نے 10,000 کے کسٹمر کو ٹھکرا دیا اور آپ مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے. یہ ہے نماز. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، کبھی بھی کسی بھی حال میں قصدن اور جان بوجھ کر تم فرض نماز کو ترک مت کرنا. جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری اس کی اوپر سے اڑ جاتی ہے. اپنے آپ پر غور کرو کہ کتنے پرسنٹ مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو یا نہیں، ایسا کرتے ہو یا نہیں. اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اکثر لوگ ہمارے بھائی یہاں بیٹری والا رکشہ چلاتے ہیں بیچارے، اب پیسنجر کو لے کے جا رہے ہیں رکشے پہ، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ، اس کو وہی رکشہ روکنا پڑے گا، فوراً مسجد میں بھاگنا پڑے گا. مولانا صاحب کیا کریں؟ ہاں سن لو، علماء کی موجودگی میں فتویٰ آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور یہ فتویٰ میرا نہیں، عبداللہ ابن باز کا فتویٰ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے. اور فتویٰ یہ ہے کہ ہر وہ نوکری، ہر وہ بزنس، ہر وہ کاروبار حرام ہے اسلام کے اندر
जिस कारोबार की वजह से और जिस बिजनेस की वजह से आपकी नमाज छूट रही हो, इस्लाम में उस कारोबार को हुर्मत हराम करार दिया गया है। ऐसे कारोबार को इस्लाम ने हराम करार दिया है जिस कारोबार की वजह से आपकी नमाज तर्क हो रही है। नमाज ही नहीं तो फिर मुसलमान किस बात का, नमाज ही नहीं तो फिर इस्लाम का मानने वाला किस बात का। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेबाक हैं अपने अंदाज में। मैंने कह दिया, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, मौलाना साहब मेरा मालिक बहुत बदमाश है, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है, छोड़ दो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है। वो प्राइवेट कंपनी का मालिक रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़िए और इस तौहीद के साथ नमाज पढ़िए। और चौथी चीज और बताऊंगा मेरे भाइयों, 10 चीजों पे हम नहीं चल पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आज हमारी नौजवान नस्ल इसकी तरफ भाग रही है, इसलिए ये भी सुन लो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन।